بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان میں نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ قرآن مجید کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ عرض ہوا کہ اس تقوی سے مراد فطری تقوی ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی بقول متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو بندہ منصف ہے، وہ بندہ جو انکار، تکذیب، شک و تردید کے مرض سے مأمون ہے، امان میں ہے، بچا ہوا ہے، اس بندے کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ عرض ہوا کہ انکار اور تکذیب انسان کے لیے حجابات بن جاتے۔ اگر انسان حقیقت کا انکار کرے، اس کو نہ مانے، انسان اس حقیقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ حضرت امام راحل امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف اپنے بعض بیانات میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، کبھی بھی اہل کرامت کی کرامات کا انکار نہ کرنا، کیونکہ اگر اہل کرامت کی کرامت کا انکار کرو گے تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ انکار حجاب ہے، تکذیب حجاب ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا چلوں، نہ فقط انکار حجاب ہے، پردہ ہے، بلکہ کبھی کبھار انسان خود منکر نہیں ہوتا، لیکن جو منکر ہے اس کے انکار پر انسان راضی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور انبیاء کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیں، اولیاء الہی کے مقابلے میں جتنے بھی افراد آئے، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی نہیں تھی جو منکر تھے۔ انکار کرنے والا ایک گروہ ہوتا تھا، مخصوص لوگ ہوتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے انکار پر راضی رہتے تھے۔ یہ انکار پر رضایت، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی بذات خود حجاب ہے۔ دین مبین اسلام کی جو منطق ہے وہ یہ منطق ہے کہ جاذبہ بھی ہونا چاہیے، دافعہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو بعض ادیان عالم کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، خب ایک لحاظ سے نعرہ درست ہے، ایک لحاظ سے نعرہ غلط ہے۔ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں اس عنوان سے کہ انسان ہے، اس کی انسانیت کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن اس معنی میں درست نہیں ہے کہ جس کا جو بھی عقیدہ ہو، جو بھی نظریہ ہو، آپ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، بس یہ غلط ہے۔ دین مبین اسلام اپنے اندر جاذبہ بھی رکھتا ہے، دافعہ بھی رکھتا ہے۔ اسلام و قرآن کہتا ہے حق کو مانو اور باطل کو دور پھینکو۔ باطل کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ تصور غلط ہے۔
امیر المؤمنین کی زندگی پر اگر آپ نگاہ کریں تو مولا کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ بقول استاد شہید مرزا مطہری کے کہ امیر المؤمنین میں جاذبہ بھی اپنے عروج پر تھا اور دافعہ بھی اپنے عروج پر تھا۔ یہ ولی اللہ اور جو بھی خدائی انسان ہے اس کی یہ صفت ہوگی، حق کو اور حق کو ماننے والے شخص کو اپنے طرف کھینچے گا اور جو باطل پر ہے اور باطل کو دور پھینکے گا۔ تو عزیز من، جو بندہ منکر ہے اس منکر کے انکار پر راضی رہنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ اگر ایک انسان بیچارہ جاہل قاصر ہے، اس بیچارے کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، مستضعف ہے، ہم مستضعف بندے کی بات نہیں کر رہے، جو بندہ مستضعف ہے، کسی چیز کو نہیں جانتا، بیچارہ ضعیف ہے، اس کا حساب و کتاب جدا ہے۔ لیکن جو بندہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود خاموش رہتا ہے، اب یہ بندہ اسی کے ساتھ شریک ہے، یہ بندہ مجرم ہے۔ یہ تاریخ اسلام کے اندر دیکھیں، امیر المؤمنین جو تنہا رہ گئے، اب ایسے تھوڑا ہی تھا کہ مدینے کے اندر سارے کے سارے علی کے منکر تھے، ایسے تو نہیں تھا۔ یا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جو 72 ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں، اب ایسے تو نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سارے مخالف ہوں، نہ، سارے کے سارے مخالف نہیں تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ مخالف تھے دوسرے بندے خاموشی سے ان کے حمایتی بن رہے تھے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، ہم لوگ اولیاء الہی کو تنہا کر دیتے ہیں۔ اولیاء الہی تنہا ہوتے اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ خاموش رہ جاتے ہیں۔ خوب اگر انسان خاموش رہ جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ظالم کا حمایتی بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انکار نہ کرے لیکن انکار پر راضی بھی نہ ہو۔ اگر انکار پر راضی ہے تو یہ بندہ بھی انہی کا ساتھی ہے۔ روایات میں کہ الراضی بفعل قوم کالداخل فیہم، اگر ایک بندہ کسی قوم کے عمل پر راضی ہے گویا کہ وہ بندہ ان میں شامل ہے۔ یہ دونوں طرف سے ہے۔ اگر اچھے عمل پر آپ راضی ہیں تو گویا کہ آپ اس اچھے عمل کے اندر شریک ہیں۔ اگر برے عمل پر، برے لوگوں کے عمل پر آپ راضی ہیں تو گویا کہ آپ ان برے لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ہمیشہ یہ رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ آج کل تو یہ ہو گیا ہے، ہر کوئی لا تعلق، بے تفاوت، میرا کیا جائے، میرا کام چل رہا ہے، ہماری زندگی صحیح گزرنی چاہیے، کوئی ہمیں تنگ نہ کرے کافی ہے۔ کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتا رہے ہم لوگ خاموش رہتے ہیں، بابا ہمارا کیا جائے۔ خوب اگر یہ طرز تفکر آ جائے کہ ہمارا کیا جائے، ہمارا کیا جائے، ہمارا کیا جائے، کل اگر خود مجھ پر ظلم ہوگا تو دوسرے لوگ بھی یہی کہیں گے ہمارا کیا جائے۔ ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اولیاء الہی تنہا رہے ہیں اسی بیماری کی وجہ سے۔ یہ بیماری ہے بہت بڑی۔ قرآن مجید ایسے بے تفاوت لوگوں کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اولیاء الہی وہ ہیں جو عروۃ الوثقی کو تھامتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو کفر ہے، جو مخالف ہے، جو باطل ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ بندہ کہ جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا انکار ضروری ہے، اس کے بعد ایمان کا مرحلہ آتا ہے۔ اصلاً آپ کو کلمے میں یہی طریقہ کار سکھایا جاتا ہے۔
لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر باطل معبود کی طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی طاقت نہیں ہے، الا اللہ، اگر کائنات کے اندر کوئی معبود برحق ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ عزیزان ایمان، ہم لوگوں کو چاہیے اس نقطے کو سمجھیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے تفاوتی کا مرض آ گیا ہے، اس بے تفاوتی کے مرض سے نجات پائیں۔ واللہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، امیر المومنین جو تنہا رہ گئے، اپنے حق سے محروم رہ گئے، ایسے لوگوں کی وجہ سے جن کی سوچ یہ بے تفاوتی والی سوچ تھی، جو اپنے آپ کو بے طرف قرار دیتے تھے، ان کی وجہ سے علی کا حق چھینا گیا، ان کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے حق سے محروم ہوئی، انہی لوگوں کی وجہ سے حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ لوگ جو بے تفاوت ہیں، ہمارا کیا جائے، ہمارا کیا تعلق؟ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید سے بہرامند ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید کی ہدایت سے ہدایت یافتہ ہوں، تو ہمیں متقی بننا پڑے گا۔ متقی یعنی جو فطرتاً سالم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔